حسین کے قتل پہ راضی. یہ جلاؤلیوں میں لکھا. ایک اور بتا ہے، اس نے کہا املے رکابی ذہبا و فضہ، میری یہ تھالی سونے اور چاندی سے بھر دے کہ میں نے حسین کو قتل کیا ہے. یزید نے کہا تم نے حسین کو قتل کیا؟ نے کہا ہاں، کہ اللہ کو بلایا اور کہا اس کا سر قلم کر. یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے حضرت حسین کو شہید کیا. یہ جلاؤلیون میں لکھا. یہ سارا قافلہ دمشق گیا، یزید کے گھر میں رہا. 1 مہینہ زین العابدین یزید کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھاتے رہے. باپ کے قاتلوں کے ساتھ کوئی کھانا نہیں کھاتا. پھر اس نے انہیں لباس دے کے عزت کے ساتھ مدینے پہنچایا. یہ سارے اس کے ساتھ رہے. اور آگے اگر سن سکتے ہو تو سنو. تمہیں یہ باتیں کسی نے نہیں بتائی، علماء اس کو بیان نہیں کرتے. حضرت زینب جن کے خطبوں کا ذکر کرتے ہو، جن کی تقریروں کا ذکر کرتے ہو، بتاؤ حضرت زینب کا مزار کس جگہ پہ؟ جن کو یہ پتا تھا کہ دمشق میں ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑے کر. دمشق دارالخلافت کس کا تھا؟ یزید کا. سارا کنبہ تو چلا گیا مدینے. حضرت زینب دمشق میں کس کے پاس رہی؟ ہمارا مسئلہ بھی حل کرو میاں. آج بھی زینب کا مقبرہ دمشق میں ہے، شام میں. اگلی بات سنو، ہے بھی بنو امیہ کے قبرستان میں. قبرستان بھی بنو امیہ کا، وہاں سے حضرت زینب کا مزار ہے. ہمیں بھی کوئی بتاؤ حضرت زینب دمشق میں کس کے پاس رہتی تھی؟ کون تھا ان کا؟ کنبہ تو سارا مدینے چلا گیا. میں بتاؤں گا کہ ان کا کون رہتا تھا. ہم بتائیں گے کہ وہاں کون رہتا تھا. یزید کی بیوی ام محمد، عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ہے. عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ حضرت جعفر طیار کون ہے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی. عبداللہ حضرت حسین کے کیا لگے؟ چچا زاد بھائی. حضرت زینب کی شادی ہوئی عبداللہ سے، لیکن وہ ام محمد زینب کے وطن سے نہیں ہے، ان کی کسی دوسری بیوی کے وطن سے ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ام محمد. وہ یزید کی کیا ہے؟ زور سے بولو. یہ تھکے تھکے آپ تھکے؟ میں نہیں تھکا دیا. یزید کی بیوی کا کیا نام ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ عبداللہ ابن جعفر. عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ حضرت حسین کا چچا زاد بھائی بھی، بہنوئی بھی، حضرت زینب کا خامد بھی. کوئی ہمارا مسئلہ بھی حل کرو میاں. اگر یزید زانی تھا، شرابی تھا، انہوں نے اپنی بیٹی دی کیوں؟ تم دیتے ہو زانیوں شرابیوں کو بیٹیاں؟ تمہیں پتا چلے کہ جو رشتہ لینے آیا یہ شرابی ہے، زانی ہے، دیتے ہو رشتہ؟ کیوں دی بیٹی یزید کو؟ اور اگر وہ اس وقت زانی شرابی نہیں تھا، بعد میں زانی شرابی ہوا، تو پھر واپس کیوں دے لی؟ ہمارا مسئلہ حل کرو. یہ حضرت زینب کی ستیلی بیٹی ہے. حضرت زینب کی ستیلی بیٹی ہے، ستیلی بیٹی. حضرت زینب نے ساری زندگی اپنی ستیلی بیٹی کے ہاں گزاری. وہی ان کا انتقال ہوا. اس لیے کہ عبداللہ ابن جعفر نے طلاق دے دی تھی. اسی وجہ سے طلاق دی تھی کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ کربلا میں نہ جاؤ. انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا.
واپس تو جا نہیں سکتی تھی، خاوند نے طلاق دے دی تو ساری زندگی اپنی ستیلی بیٹی کی ہاں گزاری. ان کے آپس میں رشتے ہو رہے، ایک دوسرے کو بیٹیاں دی جا رہی ہیں، اور تم نے یہاں پر پروپیگنڈا کیا ہوا ہے وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ بدماش تھا. تو قتل حسین کی اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں میں ایک بات میں آخر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے یہ لائیو چل رہا ہے میرا پروگرام اور لاکھوں بندے اسے دیکھیں گے. 2 لاکھ آدمیوں نے دیکھ لیا، یہ بتا رہے ہیں 2 لاکھ آدمیوں نے دیکھا ہے. اس میں جو کمنٹ آئیں گے وہ تو مجھے گالیاں دیں. سب سے بڑی گالی کیا ہوتی ہے؟ یزیدی ہے. اس سے بڑی گالی کو یزیدی. میں حسینی پہلے ہوں، میرا اگر تعلق ہے تو حضرت حسین کے ساتھ. سب سے پہلے تعلق میرا حضرت حسین کے ساتھ. وہ میرے نبی کا نواز ہے، وہ میرے نبی کا پیارا ہے، وہ میرے نبی کا محبوب ہے. اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی اور وہ صحابی رسول ہے. پتہ نہیں میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ نہیں سنایا. میں کر کے علاقے میں گیا تو وہاں میری تقریر ہوئی. تقریر کروانے والی ایک عورت نے وہ جلسہ کرا. وہ سرکاری ملازم تھی. تو اس نے میرا جلسہ وہاں رکھا. تو اس نے کچھ نوجوانوں کو منت کی بھائی انتظام کرو. جس چک میں جلسہ تھا تو وہاں کے لوگوں نے کہا بھی اور ہر کوئی آ سکتا، بندیال بھی نہیں آ سکتا، اماماتی یہ بھی چکر ہے، حیاتی اماماتی پتہ نہیں کتنے چکر ہے اس بزرگ میں. اماماتی یہ نہیں آ سکتا، اس کو تقریر نہیں کرنی. تو وہ بڑے پریشان ہوئے. جلسے سے چند گھنٹے پہلے یہ سب کچھ ہوا. تو وہ جو لڑکے آگے ہو گئے تھے نا انتظام والے، ان کے سارے گھر والے شیعہ تھے، کوئی سنی تھے لڑکے. انہوں نے اپنی برادری سے جا کے کہا کہ ساڈے نال مسئلہ ہو گیا اور وہ جلسہ نہیں کروانے دیتے، تو تم اگر تعاون کرو کہ ساڈا جلسہ کروا دو. انہوں نے کہا کروا دے. وہ جس گھر میں جلسہ ہوا اوپر جھنڈا لگا، تقریر میری. بڑا مسئلہ بنا. تو میں بھی دل میں پریشان ہوئے. میں نے یہاں کہنا کیا، جلسہ یہ کروا رہے ہیں. اور بس اللہ نے میرے ذہن میں ایک مضمون ڈالا. اللہ نے بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک مضمون آیا. میں نے بات کو شروع کیا عظمت حسین سے. تو داد تو وہ بڑی دیتے ہیں، ہاتھ بلند کر کے واہ 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 انہیں تو سن گوٹے سر دے دی. یہ سبحان اللہ کہنا بھی شرک ہے. بڑی تعریف. میں نے جب وہ گھٹی والی بات کی، سواری والی بات کی، آزاد والی بات کی، واہ واہ، میں نے کہا اپنی تو گل کریے. یہ تو ان کی ہو گئی ساری، حضرت حسین کی شہادت بھی ہو گئی، عظمت بھی ہو گئی. میں نے کہا یہ جتنی حضرت حسین کی عظمتیں میں نے بیان کی ہیں یہ سب ثانوی درجے کی ہیں. ثانوی سمجھ دوسرا کام. جتنی عظمتیں میں نے بیان کی، آذان میرے نبی نے دی، گھٹی میرے نبی نے لگائی، لعاب ان کے منہ میں میرے نبی نے ڈالی، کاندھوں پہ سوار کیا، محبت کا اظہار کیا. نواسہ رسول ہے، جگر بند سیدہ فاطمہ ہے، حضرت علی کا دل بند ہے،
छू भी नहीं सकते। किस वजह से? फिर मैंने सहाबी की अजमत पे, सहाबा की अजमत पे, फिर उनके हाथ थोड़े से नीचे होते, मेरे सहाबा की अजमत बयान की। सहाबा कितने अजीम लोग हैं, सहाबा कितने अजीम लोग हैं। सारी उम्मत मिलकर भी एक सहाबी के मर्तबे को पहुंचो नहीं सकती। ये कहना मैं यजीदी है, सबसे बड़ी गाली मुझे ये दी जाती है, ये यजीदी है। किसके साथ हशर जाते हो जी? यजीद के साथ या हुसैन के साथ? अल्लाह के बंदे हशर जाते हैं हुसैन के साथ, क्यों नहीं जाते? हजरत हुसैन तो बहुत ऊंचे लोग हैं, बहुत ऊंचे आदमी है। यजीदी है। मैंने एक जुमे में कहा कि मैं यजीदी क्यों हूं? मैंने यजीद को देखा भी नहीं, मैंने यजीद की बैत भी कोई नहीं की। क्यों भाई? मैंने कोई यजीद को देखा? मैंने कोई यजीद की बैत की है? ना मैंने यजीद को देखा, ना मैंने यजीद की बैत की। मैं क्यों यजीदी हूं? यजीदी वो होंगे फिर अहले सुन्नत, मेरे मुखातब अहले सुन्नत और सुनियो, यजीदी वो होंगे जिन्होंने यजीद को देखा, फिर उन्होंने यजीद की बैत की, वो होंगे यजीदी। जरा कह के देखो तो यजीदी, नाम बाद में बताऊंगा वो कौन है। तुझ में जुर्रत है तो उनको यजीदी कह के दिखा। उनमें मेरे नबी का चचाजाद भाई अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास है, उनमें हजरत उमर का बेटा अब्दुल्लाह इब्ने उमर है, उनमें अब्दुल्लाह इब्ने जाफर है, उनमें हजरत अली का बेटा मुहम्मद अल मारूफ ही इब्ने हनफिया वो है। इन सब लोगों ने यजीद की क्या की थी? यजीदी तो क्यों? मैं तो यजीदी। तो लोग गालियां निकालते, गालियां निकालना मसले का हल नहीं। जो मैंने दलाल दिए इसको रद्द कर, क्यों भाई ठीक है या नहीं? जो मैंने दलाल दिए पेश किए, इन दलाल को रद्द कर दीजिए। क्या हजरत अली के बेटों के ये नाम नहीं है? और अगर ये नाम है तो फिर एक बहुत बड़े आलिम ने एक बात कही थी और बड़ी खूबसूरत बात कि अबू बकर, उमर, उस्मान जो हमारे खलीफा हैं, इमाम हैं, उनके नाम तो अपनी इबादत गाहों के बाहर न लिखो, अली के बेटों के नाम तो लिखो। अली के बेटों के नाम तो लिखो, हजरत अली के भाइयों पोतों के नाम तो लिखो भाई, अपनी इबादत गाहों के बाद लिखो। उनके बेटे का नाम है अबू बकर, उनका तो नाम लिखो। तो जो काफले के लोग बच गए थे, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, फातिमा, सुकैना, ज़ैनुल आबिदीन, खुदा गवाह, इन सब लोगों ने करबला के वाक़या का जिम्मेदार उन लोगों को ठहराया जिन्होंने खत लिख कर हजरत हुसैन को बुलाया। ये खत लिख के बुलाने वाले कौन थे? कौन थे? खुलासतुल मसाइल में एक हवाला है, सफा नंबर मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन हवाले का जिम्मेदार खुलासतुल मसाइल का एक हवाला पेश करने लगा हूं। लैसा फीहिम शामियुन वला हिजाजियुन, तो किसी को तर्जुमा नहीं आता। लैसा फीहिम हिजाजियुन वला शामियुन, हुसैन के कातलों में कोई शाम का बंदा नहीं था, कोई हिजाज का बंदा नहीं था, बल कुल्लुहुम मिन अहलिल कूफा, बल जमीउहुम मिन अहलिल कूफा,
حضرت حسین کے سارے قاتلوں کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ کوفے کے ساتھ. یہ خلاصۃ المسائل سے لکھا ہے. جنہوں نے خط لکھ کے بلایا، جنہوں نے حضرت حسین کو دھوکہ اور فریب دیا، انہی لوگوں نے حضرت حسین کو عین موقع پہ فریب دے کر شہید کر دیا اور ان کے کنبے کو بھی شہید کر دیا. وما علینا الا البلاغ. اگر کسی کے پاس پرچیاں ہیں یہ دیں. دو